الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. ہمارے جینے کا مقصد، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ اس کے لیے اللہ نے ہزاروں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے ہیں، اور آخر میں امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ تشریف لائے. انسان کی زندگی کی غرض، مقصد اللہ کی بندگی ہے. یہ میرے اور آپ کے جینے کی غرض ہے، بندگی اللہ کی، نہیں تو سراسر شرمندگی ہی شرمندگی ہے، ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے. اتنا بڑا سبق ہے، لیکن آج مسلمان کہلانے والا بھی اس سبق کو بھول گیا ہے. یہ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی، باقی تجارت، ذرائع، کاشتکاری، مال، گھر، شہر، سوسائٹیاں، ملک، یہ ترقی کے سارے شکلیں اور منصوبے، یہ سب ذرائع ہیں، یہ سب وسائل ہیں تاکہ زندگی کے مقصد میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. اور جب یہ خلط ملط ہو جائے، وسائل کو مقصد بنا لے اور زندگی کا مقصد فراموش کر دے، تو سارے زندگی کی سوچ، فکر، فیصلے سب غلط ہو جاتے. عزت ذلت کے سارے معیار بدل جاتے ہیں، کامیابی ناکامی کے سارے سلسلے خلط ملط ہو جاتے ہیں. جب یہ فیل کو کامیاب کہہ رہا ہے، کامیاب کو فیل کہہ رہا ہے، تو بتاؤ کیا ہوگا؟ ایک ایسا سبق جسے اللہ کے ہر نبی دے کر گئے، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ جو سبق پڑھا گئے کہ انسان کے جینے کی غرض، مقصد اللہ کی بندگی ہے. بلکہ آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا نقشہ ہے، اس کا بہت بڑا نقشہ مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ ہے، اور جس کی محبوبیت اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے. تہوی الیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچنے لگ جائیں. انتہائی سادہ، لیکن اللہ نے اس شہر کی محبوبیت دل میں ڈال رکھی ہے. بیت اللہ ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، زمزم ہے، مینا ہے، مزدلفہ اور عرفات ہے. ایک اس میں کشش پیدا کر دی ہے. یہی مکہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ساتھیوں کے لیے اللہ کی بندگی مشکل ہو رہی ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، جو جینے کی غرض ہے، وہی یہاں مشکل ہو رہی ہے، تو اپنے ساتھیوں سے کہا مکہ بھی چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ.
جب جینے کی غرضی غلط ہو رہی تو پھر محبوبیت کس کام کی؟ میرے لیے تو وہ جگہ سب سے اچھی ہے جس میں میرے لیے اللہ کی بندگی سب سے آسان ہے. میرے بچے کے لیے وہ تعلیمی ادارہ اچھا، وہ شہر اچھا، وہ زمین اچھی، وہ جگہ اچھی جہاں میرے بچے کے لیے اللہ کی بندگی، اللہ جینے کا مقصد آسان ہے، جس میں اس کے لیے زندگی کا مقصد پورا کرنا آسان. کہا جاؤ حبشہ چلے جاؤ، مکہ چھوڑ دیں، ہاں مکہ چھوڑ، بیت اللہ چھوڑ دیں، بیت اللہ چھوڑ دو، زمزم صفا مروہ چھوڑ دیں، ہاں یہ سب چھوڑ دو، سارے نبیوں کے قدموں کے نشانات کو خیر بات کہہ دیں. کہا کہہ دو حبشہ چلے جاؤ. تھوڑا ہی عرصہ گزرا، اللہ نے آپ سے بھی یہی کہہ دیا کہ جاؤ جہاں آزادی سے اللہ کی بندگی اختیار کی جا سکتی ہے، آپ بھی وہاں چلے جائیں. ادھر مکہ والے قدموں میں آ گئے، دولت دینے کے لیے تیار، حسن دینے کے لیے تیار، زندگی کا اسٹیٹس دینے کے لیے تیار، شاندار زندگی کا معیار دینے کے لیے تیار، عہدہ منصب پیش کرنے کے لیے تیار. کہاں پر؟ وہ بھی مکہ میں. اپنی امت کو سبق دے گئے. میرا نبی ہجرت سے اپنی امت کو سبق دے گئے، اپنے عمل سے امت کو سبق دے گئے. زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. بھوک مسئلہ نہیں، پیاس مسئلہ نہیں، بے گھر ہونا مسئلہ نہیں، معمولی اور سادہ زندگی مسئلہ نہیں، دنیا والوں کے طعنے طنز تنقید مسئلہ نہیں. اگر زندگی کا مقصد پورا ہو رہا خوش نصیب آدمی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حرام ہے تمہارے لیے، حرام ہے تمہارے لیے مرنا اس اللہ کی بندگی کے بغیر کسی اور راستے پر، جس کا عنوان اسلام ہے. حرام ہے تمہارے لیے مرنا، حرام ہے ایسی زندگی جس میں اللہ کی بندگی نہیں، جس موت میں اللہ کی بندگی نہیں، حرام ہے تمہارے لیے. آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. ٹھیک ہے، انسان کا ان ساری چیزوں سے ایک تعلق ہوتا ہے، باپ، بیٹے، بیوی، شوہر، گھر، خاندان، تجارتیں، ان سب سے ایک تعلق ہوتا ہے. لیکن یہ سب ذرائع ہیں، یہ سب وسائل ہیں، اور اگر یہ تمہارے راستے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بن جائیں، فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. یہ سارے رشتے مبارک، یہ ساری محبتیں مبارک، ان سب سے تعلق مبارک، ان سب سے لین دین مبارک، لیکن یہ اللہ کی حکم کی تعمیل میں تیری بندگی میں رکاوٹ بن جائیں، فتربصوا عند ذلک، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کر. جینے کا غرض، جینے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. بہت اچھا کھلایا اپنے بچے کو، بہت اچھا پہنایا اپنے بچے کو، بہت اچھا تعلیمی نظام، تعلیمی اداروں میں بہت اچھی ڈگریاں، بہت اچھے تعلیمی یونیورسٹیوں میں بہت اچھا کیا. لیکن کل اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، پوچھا اللہ نے، مجھے نہیں پہچانتے، میرے رسول کو نہیں پہچانتے، میری بندگی کوئی نہیں تیری زندگی میں. کیا کہے گا؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل.
اے اللہ یہ ہمارے بڑوں نے جس راستے پہ ہمیں ڈالا ہم اسی راستے پہ چل پڑے، انہوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. میرے باپ نے جس راستے پہ مجھے ڈالا، میرے بڑوں نے جس راستے میں مجھے ڈالا، جس ماحول میں پھینکا، جس تعلیمی ادارے میں ڈالا، جس زندگی کے اسٹیٹس کے دوڑ میں مجھے دوڑ میں لگا دیا، وہاں اللہ اور اللہ کا رسول کا نام کا خانہ ہی کوئی نہیں تھا، وہاں دین اسلام کی عظمت کا خانہ ہی کوئی نہیں تھا. ربنا ان اطعنا سادتنا وکبرانا، ہم اپنے بڑوں کے پیچھے چل پڑے، جس رخ پہ انہیں ڈالوں نے ہمیں ڈالا ہم چل نکلے. فاضلونا السبیل، کہیں کا نہیں چھوڑا انہوں نے ہمیں. ربنا آتهم ضعفین من اے اللہ انہیں دگنا عذاب دینا، اے اللہ انہیں دگنا عذاب دینا. ربنا آتهم ضعفین من اے اللہ انہیں دگنا عذاب دینا. یہ ذریعہ بنے ہیں. تو زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. تجارت، زراعت، کاشتکاری، گھر، شہر، ملک، وطن، سوسائٹی، یہ سارے ذرائع ہیں، یہ سارے وسائل ہیں کہ اللہ کی بندگی آسان ہو جائے. زندگی کا جینا جس مقصد کے لیے ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. یہ سب اس لیے ہے اللہ کی بندگی آسان ہو. اور وسائل کے پیچھے ایسی دوڑ لگائی کہ زندگی کا مقصد ہی بھول بیٹھے. کیسا مسلمان ہے کہتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، رات دیر ہو جاتی ہے اس لیے صبح نہیں اٹھا جاتا، اللہ کی حلال کھانے کے لیے اسے فرصت نہیں ہے، حلال کمانا اس کی زندگی میں ہے ہی کوئی نہیں. حرام وسائل کے پیچھے ایسی دوڑ لگائی حلال حرام کی تمیز مٹ گئی. مردم شماری کا مسلمان کافی نہیں ہے، بندگی ایک زندگی کا نام ہے. پیدائش کے چند رسم و رواج بندگی کے لیے کافی نہیں، اسلام ایک پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. ایک شخص شوق ہوا بہادر لگوں، بہادر، جیسے ہم کہتے ہیں مسلمان بھی رہیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے، اس کا بھی شوق ہوا بہادر لگوں. تو اس نے ایک صاحب کے پاس گئے کہ شیر کی تصویر میرے کمر پہ بنا دو، اس کو رنگ بھر دو اس میں. اب جب اس نے سوئی چبوئی تو درد ہوا. کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا یار سر کے بغیر ہی بنا دو. پھر اس نے سوئی چبوئی، کیا بنا رہے ہو؟ گردن بنا رہا ہوں. یار گردن کے بغیر ہی شیر کی تصویر بنا دو. پھر اس نے سوئی چبوئی، کیا بنا رہا ہو؟ پیٹ بنا رہا ہوں. یار پیٹ کے بغیر ہی بنا دو. پھر سوئی چبوئی، کیا بنا رہے ہو؟ اس کے پاؤں بنا رہا ہوں. کہا اس کے بغیر ہی بنا دو، چلنا تھوڑی ہے. اس نے اپنے ہتھیار نیچے پھینکے. کہا ایسا شیر میں نے نہیں دیکھا، سر بھی نہ ہو، گردن بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، پاؤں بھی نہ ہو، ایسا شیر میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور میرے عزیزو، ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا جس میں نماز بھی کوئی نہ ہو، زکوٰۃ بھی کوئی نہ ہو، لقمہ حلال بھی کوئی نہ ہو، غیرت اور حیا بھی کوئی نہ ہو، امانت اور دیانت بھی کوئی نہ ہو. ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا. ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا. کچھ بھی کوئی نہیں پھر بھی مسلمان. ایک زندگی ہے اللہ کی بندگی، یہ جینے کی غرض ہے، یہ غرض پوری کرنی ہے. بلکہ اللہ نے اس سے آگے کی بات کی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ سبحان اللہ فإیایا فاعبدون. کسی سرزمین پر تمہارے لیے اللہ کی بندگی مشکل ہو گئی تو میری زمین تو بہت کشادہ ہے، وہاں جاؤ اپنی زندگی کا مقصد پورا کرو.
اور ہمیں اپنے بچوں کو خود ایسے ماحول میں دھکیلتے ہیں جہاں اللہ کی بندگی کی کوئی گنجائش کوئی نہیں، جہاں شرم و حیا کا کوئی گزر کوئی نہیں، جہاں ایک بت ہے مادیت، لائف سٹائل، معیار زندگی، دوڑ کس طرف؟ دولت، پیسہ، ہر چیز ہی ہر شخص کو تاجرانہ ذہن دیا جا رہا ہے، تاجرانہ ذہن، ہر شخص کو نفع نقصان کے بل بوتے پہ پرکھو، بس نفع کہاں ہے۔ اور جب یہ مخلوق اداروں میں جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے اندر سے انسانیت ہی نکل گئی، تڑپ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے بل پہلے جمع کرو، تڑپ رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، کہ پیسے پہلے جمع کرو، اس کا سانس نکل رہا ہے، کہہ رہا ہے پہلے پیسے جمع کرو۔ یہ انسانیت ہی اندر سے نکلی جا چکی ہے، اس لیے کہ دوڑ ہے پیسہ، نفع، ہر شخص کا ذہن، سوچ، فکر پہ تاجرانہ بت سوار ہے، نفع کہاں آ رہا؟ جہاں شرم و حیا کا خانہ کوئی نہیں، ایثار احسان نام کی چیز کوئی نہیں، بوڑھا باپ پیسہ خرچ کرنے کا ذریعہ بنے، اسی بھی ایک کونے میں ڈال دو، اسی بھی ایک کونے میں ڈال دو، وقت نہیں ہے بیٹے کے پاس، اس پہ پیسہ خرچ کر کے کیوں ضائع کروں؟ اس لیے کہ یہ تو کھوٹا پرزہ ہو گیا، یہ تو کسی فیکٹری کارخانے میں اب کام ہی نہیں آ سکتا۔ خود غرضی انتہا درجے کی، خود غرضی انتہا درجے کی۔ کون ہے مجرم؟ کس نے اولاد کو اس رخ پہ ڈالا ہے؟ کس نے ان معصوم بچوں کو اس دہلیز پہ پھینکا ہے؟ ربنا ان، کل وہ بدلہ لیں گے اللہ کے دربار میں، کہیں گے ربنا ان اطعنا سادتنا، ان بڑوں نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا، اور ایسے راستے پہ جس میں زندگی کے مقصد بندگی کا کوئی خانہ نہیں، بلکہ وہاں بندگی کے راستے پہ ہزاروں رکاوٹیں ہیں، وہاں اللہ کی بندگی کے راستے میں ہزاروں تانے ہیں، قدم قدم پہ حوصلہ شکنی ہے، قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، اس فضا اور اس ماحول میں اللہ کی بندگی کا کوئی رنگ نہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن ہے ہمارے پاس اپنے حبیب محمد رسول اللہ کی پوری زندگی ہے، ہمارے پاس اپنی نبی کی روشن تعلیمات ہیں، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم دنیا میں جینا کیوں ہے، ہمارا دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے، کیوں پیدا ہوئے۔ اچھا کھا لینا تو جنگل کا درندہ شیر بھی بہت اچھا کھاتا ہے، روز گوشت کھاتا ہے روز۔ اچھے گھر بنا لینا تو بہت سارے درندے ایسے ہیں جن کے گھر گرمی سردی میں ہم سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اچھا پہن لینا کا نام زندگی ہے، یہ مقصد ہے، تو بہت سارے درندے پرندے بہت اچھا پہنتے ہیں، نہ گرمی سردی میں نیا لباس بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس انسان کا مرتبہ عزت شرف، اس انسان کا مرتبہ عزت شرف اور اس کی کامیابی اور فلاح تو یہ تھی کہ یہ اللہ کی بندگی میں بہت خوبصورت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اللہ کیا معزز کیوں ہے؟ اس کے دل میں اللہ ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت ہے، یہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ تو زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، یہ سبق یاد رہے میرے عزیزو، اور اس سبق کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کے شادیوں کے فیصلے، اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے فیصلے، اپنے بچوں کے تعلیم اور تربیت کے فیصلے، اپنے تعلقات کے فیصلے، اپنے صبح شام اور بازاروں کے فیصلے، اس کو سامنے رکھیے ہے کہ کیوں جی رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ وہی باپ ہے اولاد کا خیر خواہ، وہی ماں ہے اپنی بیٹی کی خیر خواہ، جو ان کے حق میں جب فیصلہ کرنے نکلے
اس نقطے کو سامنے رکھے، اس نقطے کو سامنے رکھے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ان کی موت اللہ کی بندگی پہ آئے ورنہ حرام مریں گے، ان کی موت اللہ کی بندگی پہ آئے ورنہ حرام موت ہوگی۔ کیا ظلم کیا ہے باپ نے، کیا ظلم کیا ہے اس کی ماں نے، کیا ظلم کیا اس کے بڑوں نے، ایسے راہ پہ ڈرا ہے جہاں اس کی موت حرام پہ آ رہی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تموتون کما تعیشون، تمہاری موت اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تمہاری زندگی، وتبعثون کما تموتون، تمہیں اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں تمہاری موت آئے، جیسی زندگی ویسی موت۔ حرام زندگی گزاری، اللہ کو ناراض کر کے زندگی میں جیتے رہے، موت بھی اسی حال میں آئی۔ تو جینے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی ہے، زندگی کے سارے فیصلے ارد کے ارد گرد گزریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نظر